اچھا، تو تابکاری یہ لفظ سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید ایٹمی بجلی گھر یا پھر سائنس فکشن فلمیں، ہے نا؟ لیکن اصل میں یہ ہے کیا چیز؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ قدرت کی ایک بہت ہی بنیادی قوت ہے جو ہر وقت ہر جگہ ہمارے آس پاس موجود ہے۔ تو آئیے آج ذرا اس کو کھول کر دیکھتے ہیں، اس کے پرزے الگ کر کے سمجھتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ اس دلچسپ موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمارا منصوبہ کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ سب شروع کہاں سے ہوتا ہے، یعنی غیر مستحکم ایٹمی مرکزے سے۔ پھر اس کے بعد ہم اس کہانی کے 3 مین کیریکٹرز سے ملیں گے: الفا ذرات، بیٹا ذرات اور گاما شعاعیں۔ اور آخر میں ہم ان سب کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں گے کہ کون کتنا طاقتور ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے بات کی، آئیے بالکل جڑ سے شروع کرتے ہیں، اور وہ جڑ ہے غیر مستحکم ایٹمی مرکزہ۔ یہ وہ جگہ ہے، وہ سٹارٹنگ پوائنٹ جہاں سے تابکاری کا سارا کھیل شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایٹم تابکار بن جاتا ہے؟ مطلب کچھ ایٹم تو بالکل شانت سٹیبل رہتے ہیں، جبکہ کچھ دوسرے مسلسل یہ توانائی کیوں خارج کرتے رہتے ہیں؟ اور اس کا جواب دراصل بہت سادہ ہے۔ تابکاری اصل میں فطرت کا توازن یا بیلنس حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی ایٹم کا مرکزہ یعنی نیوکلیس غیر مستحکم ہو جاتا ہے، اس میں بہت زیادہ انرجی جمع ہو جاتی ہے، تو وہ اس اضافی توانائی کو شعاعوں کی شکل میں باہر نکال دیتا ہے تاکہ وہ خود سٹیبل ہو سکے، پرسکون ہو سکے۔ یہ کوئی بناوٹی چیز نہیں ہے، بلکہ فزکس کا ایک بنیادی قانون ہے۔ چلیں اب ملتے ہیں تابکاری کی پہلی قسم سے۔ انہیں آپ تابکار دنیا کا ہیوی ویٹ چیمپئن سمجھ سکتے ہیں، اور یہ ہے الفا ذرات۔ اب الفا ذرے کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ سوچیں کہ یہ ایک بہت بھاری، سست رفتار بولنگ بال کی طرح ہے۔ وزن تو بہت ہے، لیکن رفتار زیادہ نہیں ہے۔ اچھا، اب ذرا اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ الفا ذرہ ہے کیا؟ یہ اصل میں ایک ہیلیم ایٹم کا نیوکلیس ہے، یعنی 2 پروٹون اور 2 نیوٹرون۔ اسی وجہ سے اس پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے، اور کیونکہ یہ کافی بھاری ہے، اس کی رفتار بھی کم ہوتی ہے، تقریباً روشنی کی رفتار کا صرف 5%۔ اسی لیے اس کی پینیٹریٹنگ پاور، یعنی کسی چیز کے آر پار جانے کی طاقت، بہت ہی کم ہے۔ اتنی کم کہ کاغذ کا ایک معمولی سا ٹکڑا یا ہماری جلد کی اوپری تہہ بھی اسے آرام سے روک سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک یہ جسم سے باہر ہے، یہ اتنا خطرناک نہیں، لیکن ہاں، اگر سانس کے ذریعے جسم کے اندر چلا جائے تو پھر یہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو الفا پارٹیکل تو ہو گیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے کنٹینڈر کی طرف، اور یہ ہے بیٹا ذرہ۔ اگر الفا ذرے ہیوی ویٹ تھے تو بیٹا ذروں کو آپ سپیڈ سٹرز کہہ سکتے ہیں۔ یہ بالکل ہی ایک الگ کلاس ہے۔ تو اب بولنگ بال والی مثال کو بھول جائیں۔ بیٹا ذرہ جو ہے وہ ایک چھوٹی مگر بہت تیز رفتار گولی جیسا ہے۔ یہاں سارا کمال بھاری بھرکم ہونے کا نہیں، بلکہ رفتار اور پھرتی کا ہے۔ تو اس میں خاص بات کیا ہے؟ خاص بات ہے اس کی بناوٹ۔ بیٹا ذرہ اصل میں صرف ایک الیکٹران ہے بس، اور اسی لیے اس پر نیگیٹو چارج ہوتا ہے۔ چونکہ یہ الفا ذرے کے مقابلے میں بہت ہی ہلکا ہے، یہ ناقابل یقین تیزی سے سفر کرتا ہے، تقریباً روشنی کی رفتار کے 90% تک، اور یہی تیز رفتاری اسے زیادہ پینیٹریٹنگ پاور دیتی ہے۔ اب اسے کاغذ نہیں روک سکتا، اسے روکنے کے لیے کم از کم ایلومینیم کی ایک پتلی سی شیٹ چاہیے۔ یہی درمیانی طاقت اسے میڈیکل امیجنگ جیسی فیلڈز میں کارآمد بناتی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ اسے الفا سے زیادہ خطرناک بھی بناتی ہے۔ اور اب باری ہے ہماری آخری قسم کی، جو کہ بالکل ہی ایک الگ لیگ میں ہے۔ یہ ہے گاما شعاعیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ذرات ہیں ہی نہیں، یہ ہیں خالص توانائی، تابکاری اپنی سب سے خالص، سب سے بنیادی شکل میں۔ گاما شعاع کو سمجھنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اسے ایک نظر نہ آنے والی لیکن بہت ہی طاقتور توانائی کی لہر سمجھا جائے، بالکل ایکس رے کی طرح، لیکن اس سے کہیں زیادہ انرجیٹک۔ اس کا کوئی وزن نہیں، کوئی میس نہیں، مطلب روکنے کے لیے کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ یہ صرف پیور انرجی ہے جو خلا میں سفر کر رہی ہے۔ اس کا پروف دیکھیں تو اس کی اصل طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ ایک الیکٹرو میگنیٹک ویو ہے، یعنی ایک فوٹون۔ اس پر کوئی چارج نہیں، نیوٹرل ہے، اس لیے یہ آسانی سے کسی دوسری چیز سے ٹکراتی یا انٹریکٹ نہیں کرتی۔ یہ سفر کرتی ہے کائنات کی الٹیمیٹ سپیڈ لمٹ پر،
یعنی روشنی کی رفتار سے، اور یہی سب چیزیں مل کر اس کی پینیٹریٹنگ پاور کو انبلیویبلی ہائی بنا دیتی ہیں۔ اسے روکنے کے لیے کاغذ یا ایلومینیم نہیں، بلکہ کئی انچ موٹا سیسا یعنی لیڈ یا کئی فٹ موٹا کنکریٹ چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایٹمی ری ایکٹرز کے گرد یا کینسر کے علاج والی مشینوں کے ارد گرد اتنی موٹی دیواریں بنائی جاتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے تابکاری کی تینوں بڑی اقسام کو دیکھ لیا۔ اب اس آخری حصے میں آئیے ان سب کو ایک ساتھ رکھتے ہیں اور موازنہ کرتے ہیں تاکہ تصویر بالکل صاف ہو جائے کہ کون کس کے مقابلے میں کہاں کھڑا ہے۔ یہ ٹیبل ایک طرح سے ساری کہانی کا خلاصہ ہے۔ ایک طرف ہے بھاری، پازیٹیو اور سست رفتار الفا پارٹیکل، دوسری طرف ہے ہلکا، نیگیٹو اور تیز رفتار بیٹا پارٹیکل، اور آخر میں ہے بغیر وزن کے نیوٹرل گیما رے جو روشنی کی رفتار سے چلتی ہے۔ ہر ایک کی اپنی الگ شخصیت ہے، اپنی الگ طاقت ہے، اور اصل سمجھنے کی بات ان کا آپس کا تعلق ہے کہ کیسے وزن، رفتار اور آر پار جانے کی طاقت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن اگر ٹیبل سے بات پوری طرح سمجھ نہیں آئی تو یہ چارٹ دیکھیں، یہ پینیٹریٹنگ پاور کا فرق بالکل واضح کر دے گا۔ ذرا اس فرق کے پیمانے کو دیکھیں۔ اگر ہم الفا پارٹیکل کی طاقت کو 1 مان لیں تو بیٹا پارٹیکل اس سے 10 گنا زیادہ طاقتور ہے، لیکن گاما رے وہ الفا پارٹیکل سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ یہ فرق واقعی حیران کن ہے، اور یہ دکھاتا ہے کہ اس بغیر وزن کی لہر میں کتنی زبردست توانائی چھپی ہوئی ہے۔ تو آخر میں ہم وہیں واپس آتے ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ تابکاری اپنے آپ میں نہ اچھی ہے نہ بری، یہ تو فطرت کی ایک بنیادی قوت ہے جو کائنات میں ایٹمی لیول پر بیلنس قائم کرنے کا کام کرتی ہے۔ اور یہ سب جاننے کے بعد ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ اب جبکہ ہم اس کی بے پناہ طاقت اور اس کی مختلف شکلوں کو سمجھ چکے ہیں، تو ہم بحیثیت انسان اس کی ناقابل یقین صلاحیتوں اور اس کے خطرناک پہلوؤں کے درمیان ایک سمجھدار توازن کیسے قائم کر سکتے ہیں؟